ویلکم بیک۔ ایرانی سپریم لیڈر کی شہادت پر کراچی میں عوام سڑکوں پر نکل آئے۔ مشتعل افراد امریکی قونصلیٹ میں گھس گئے۔ توڑ پھوڑ کی شیلنگ اور فائرنگ سے 9 افراد جاں بحق اور درجنوں زخمی ہو گئے۔ مشتعل افراد نے سلطان آباد ٹریفک پولیس چوکی کو جلا ڈالا، موٹر سائیکل اور کار بھی پھونک ڈالی۔ ARY نیوز کی DSNG اور AD ایمبولینس پر پتھراؤ کیا۔ وزیر اعلیٰ نے واقعے کی غیر جانبدارانہ تحقیقات کی ہدایت کر دی۔ GIT بھی بنا دی گئی۔ امریکی و اسرائیلی حملے میں آیت اللہ خامنئی کی شہادت کے بعد کراچی میں احتجاج شدت اختیار کر گیا۔ مظاہرین امریکی قونصلیٹ میں گھس گئے۔ Few miscreants, they managed to come inside from the outer gate, but police reached the spot and they have been taken out. And now things are under control. مشتعل افراد نے امریکی قونصل خانے میں توڑ پھوڑ کی۔ مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے فائرنگ کی گئی، جس کے نتیجے میں کئی افراد شہید، متعدد زخمی ہو گئے۔ مرنے والوں میں 18 سال کے نوجوان بھی شامل۔ مظاہرین پر گولی کس نے چلائی؟ کراچی پولیس واقعے سے لا علم نکلی۔ پولیس ذرائع کا کہنا ہے کہ قونصل خانے کے باہر موجود پولیس اہلکاروں نے فائرنگ نہیں کی۔ کس طرف سے گولی چلائی گئی کچھ علم نہیں۔ امریکی قونصلیٹ نے پرائیویٹ سیکیورٹی گارڈ بھی رکھے ہوئے ہیں۔ اندھا دھند فائرنگ پر مظاہرین بپھر گئے۔ پہلے تو پولیس اہلکاروں پر پتھروں کی بارش کی، جس کے بعد سلطان آباد میں ٹریفک پولیس چوکی کو آگ لگا دی۔ کار اور موٹر سائیکل بھی پھونک ڈالی۔ سندھ حکومت نے واقعے کی تحقیقات کے لیے GIT بنا دی۔ حکومت نے خبردار کیا ہے، قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ ایرانی سپریم لیڈر کی شہادت پر کراچی میں عوام سڑکوں پر نکل آئے۔ مشتعل افراد امریکی قونصلیٹ میں گھس گئے، توڑ پھوڑ کی، شیلنگ اور فائرنگ کی، جس سے 9 افراد جاں بحق ہو گئے، جبکہ ملک بھر میں احتجاج کا سلسلہ جاری ہے۔ اسلام آباد کے ایمبیسی روڈ پر احتجاجی مظاہرہ کیا جا رہا ہے۔ مشتعل افراد کی اپارا چوک سے سفارت خانہ جانے کی کوشش اور پولیس کی شیلنگ۔ اسلام آباد میں دفعہ 144 نافذ کر کے ریڈ زون سیل کر دیا گیا۔ لاہور میں امریکی قونصل خانے کے باہر دھرنا، پولیس نے شیلنگ کر کے مظاہرین کو منتشر کیا ہے، اور پشاور میں بھی امریکی قونصلیٹ کے باہر احتجاج کیا جا رہا ہے۔ مظاہرین نے پولیس حصار توڑ دیا۔ احتجاج و مظاہروں سے متعلق مزید جانیں گے اپنے نمائندگان سے جو مختلف شہروں میں موجود ہیں۔ کراچی سے ہمارے ساتھ ہیں کامل عارف، جبکہ پشاور سے ہمارے ساتھ ہوں گے نواب شیر۔ کامل، پہلے آپ کی جانب آئیں گے، جس مقام پر آپ موجود ہیں وہاں پر اس وقت کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں آپ تازہ ترین؟ جی دیکھیے، امریکن قونصلیٹ کے میں بالکل قریب موجود ہوں۔ اب سے چند منٹ پہلے تک جس ٹائم ہم لائیو کر رہے ہیں، اس سے چند منٹ پہلے تک پولیس اور مظاہرین میں جھڑپ چل رہی تھی۔ امریکن قونصلیٹ کے بالکل قریب جو ہے مظاہرین نے ایک پولیس کی بختربند گاڑی کو ابھی آگ لگائی ہے، اور اس آگ لگانے کے بعد پولیس نے شدید دوبارہ سے شیلنگ اور فائرنگ کا سلسلہ شروع کیا ہے، اور اب پولیس ان کو جو ہے پیچھے کی طرف دھکیلتی چلی جا رہی ہے۔ یعنی کہ پیچھے کی طرف کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ ہیں ان کو سمجھانے کے لیے ہم یہ بتائیں کہ امریکن قونصلیٹ سے جو راستہ ٹاور کی طرف جاتا ہے، مائی کلاچی روڈ کی طرف جاتا ہے، اس کو مظاہرین کو اس طرف کے پیچھے کی طرف لے کے جایا جا رہا ہے، تاکہ جو امریکن قونصلیٹ کے پاس کے جو راستے ہیں ان کو جو ہے کنٹینرز لگا کے راستے بند کرنے کا سلسلہ جو ہے وہ بڑھایا جا سکے۔ پولیس نے کچھ راستوں کو جو ہے کنٹینرز لگا کے بند کر دیا تاکہ مظاہرین اس راستوں سے نہ آ سکیں، لیکن امریکن قونصلیٹ کے قریب جو صبح سے مظاہرین جمع تھے ان کو جب کنٹینر لگانے کا سلسلہ شروع کیا گیا پولیس اور رینجرز کی جانب سے، تو وہاں پر مظاہرین نے دوبارہ سے احتجاج کا سلسلہ شروع کیا، اور جو احتجاج تھا وہ بڑھتا چلا گیا، اور اس میں ہم نے یہ دیکھا کہ صبح جو ہے ایک پولیس چوکی کو آگ لگائی گئی تھی، ایک گاڑی اور ایک موٹر سائیکل کو آگ لگائی گئی تھی، اور ARY کی DSNG کے اوپر پتھراؤ کیا گیا تھا، ED کی ایمبولینس کے اوپر پتھراؤ کیا گیا تھا، لیکن اس کے بعد یہ ٹھہراؤ آیا تھا تھوڑی دیر کے لیے، اور مظاہرین بیٹھ کے احتجاج کر رہے تھے، لیکن اس میں شدت جب آئی، جب دوبارہ احتجاج کا سلسلہ جاری ہے۔ کامل آپ ہمارے ساتھ موجود رہے گا۔ پشاور چوک سے ہمارے ساتھ موجود ہیں نواب شیر، ان سے مزید جانتے ہیں۔ نواب شیر، بتائیے گا آپ کہاں پر موجود ہیں اور اس وقت کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں؟ جی بالکل، میں اس وقت امن چوک امریکن قونصلیٹ کے سامنے ہی موجود ہوں، اور اب بھی جو ہے وہ پولیس کی باری نفری جو ہے وہ امریکن قونصلیٹ کے باہر موجود ہے، جبکہ اس سے پہلے ملت اسلامیہ پاکستان کی جانب سے جو ہے وہ شدید احتجاجی
کیا گیا اور یہاں پر جو ہے پریس کلب کے سامنے احتجاج کیا اور ریلی کی شکل میں جو ہے وہ پریس کلب سے امریکن کونسلیٹ کی جانب جو ہے وہ رواں دواں ہوئے اور پورے راستے میں جو ہے وہ امریکہ اور اسرائیل کے خلاف شدید نعرے بازی بھی کرتے رہے. مظاہرین جو ہے وہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ ایران کے جو سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی ہے ان کو شہید کیا گیا ہے تو ان کی مذمت جو ہے وہ کی جائے. جو مظاہرین تھے وہ امریکن کونسلیٹ کی جانب بڑھنے کی کوشش کر رہے تھے تو اس دوران جو ہے وہ پولیس اور مظاہرین کے درمیان جھڑپیں ہوئی. پولیس نے جو ہے مظاہرین پر شدید شیلنگ کی جس سے کئی پولیس اہلکار سمیت جو کئی مظاہرین ہیں وہ بھی زخمی ہو گئے, جبکہ مظاہرین کی جانب سے بھی جو ہے وہ پولیس پر شدید پتھراؤ کیا گیا اور پتھراؤ سے بھی جو ہے وہ پولیس کے کچھ اہلکار جو ہے وہ زخمی ہوئے, جبکہ اس کے ساتھ ساتھ پولیس وین کو بھی جو ہے وہ کافی نقصان جو ہے وہ پتھراؤ سے پہنچا ہے, جبکہ ایڈیشنل اسسٹنٹ کمشنر بھی جو ہے وہ اس دوران جھڑپوں کے دوران جو ہے وہ بھاگنے کے دوران وہ بھی گر کر زخمی ہو گئے تھے. تو مظاہرین جو ہے وہ بار بار جو ہے وہ ایرانی سپریم لیڈر کی شہادت پر ملک کے مختلف شہروں میں احتجاج کا سلسلہ جاری ہے. اسلام آباد کے ایمبیسی روڈ پر احتجاجی مظاہرہ کیا گیا اور مشتعل افراد کی اپارا چوک سے سفارت خانہ جانے کی کوشش بھی سامنے آئی. پولیس کی جانب سے شیلنگ بھی کی گئی. مختلف شہروں سے نمائندگان, ہمیں بہت شکریہ. ایران کے سپریم کمانڈر خامنائی امریکہ اور اسرائیلی حملے میں شہید. ایرانی حکومت کا 40 روزہ سوگ اور 7 دن کی تعطیل کا اعلان. امریکی حملوں میں خامنائی کی بیٹی, نواسی, داماد اور بہو بھی شہید ہو گئیں. ایرانی مسلح افواج کے چیف آف جنرل سٹاف عبدالرحیم موسوی کی شہادت کی بھی تصدیق کر دی گئی. پاسداران انقلاب نے کہا خامنائی کی شہادت کا بدلہ لیا جائے گا. ایران کے سپریم لیڈر کی شہادت پر پاکستان کی تعزیت اور اظہار افسوس. وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا حکومت اور پاکستان کے عوام ایران کے عوام کے غم اور دکھ میں ان کے ساتھ ہیں. پاکستان کو بین الاقوامی قانون کے اصولوں کی خلاف ورزی پر بھی تشویش ہے. قدیم بین الاقوامی روایت ہے سربراہان مملکت کو نشانہ نہیں بنایا جانا چاہیے. اللہ ایرانی عوام کو ناقابل تلافی نقصان برداشت کرنے کے لیے صبر اور حوصلہ دے. ایران کے اسرائیل پر حملے بدستور جاری ہیں. مقبوضہ بیت المقدس ایرانی میزائل کے حملوں میں دھماکوں سے گونج اٹھا. بیت شیمش شہر میں ایرانی میزائل حملے میں 8 اسرائیلی ہلاک اور 27 زخمی ہو گئے. کئی عمارتیں تباہ ہو گئیں. علاقے میں خوف و ہراس پھیل گیا. ایران کے داغے گئے میزائل حملوں میں 2 صہیونی فوجی بھی جہنم واصل ہوئے. اسرائیلی حکام کا کہنا ہے ایرانی حملوں میں 40 عمارتوں کو نقصان پہنچا. دوسری جانب اسرائیل نے دعویٰ کیا ہے تہران میں 24 گھنٹے میں 60 حملے کیے گئے جس میں 57 افراد جان سے گئے. اسرائیلی فورسز نے ایران پر ایک ہی دن میں 1200 سے زائد بم گرائے. مشرق وسطی میں امریکی اڈے ایران کے نشانے پر. پاسداران انقلاب کا کہنا ہے مشرق وسطی میں 27 امریکی اڈوں کو نشانہ بنایا گیا. ایران نے قبرص میں امریکی اور برطانوی فوجی اڈوں پر بھی حملہ کیا. متحدہ عرب امارات میں ایرانی حملوں میں 3 افراد جاں بحق اور 58 زخمی ہوئے. کویت میں ایرانی حملوں میں 1 شخص جان سے گیا, 32 افراد زخمی ہوئے. آج صبح عراق, دبئی, دوحہ اور عمان میں دھماکے ہوئے. خبر ایجنسی رائٹرز کا کہنا ہے عراق کے اربیل ہوائی اڈے کے قریب زوردار دھماکے ہوئے, دھواں اٹھتا دیکھا گیا. عراق میں الحریر کے فوجی اڈے کو بھی نشانہ بنایا گیا. دبئی میں مختلف مقامات پہ دھماکوں کی آوازیں سنائی گئیں. جبل علی بندرگاہ کے قریب بھی حملے ہوئے جس کے بعد آگ بھڑک اٹھی. خبر آپ کو دیں گے. وزیر اعظم کی زیر صدارت سیکیورٹی صورتحال پر اعلیٰ سطح کا اجلاس اور سی ڈی ایف فیلڈ مارشل سید عاصم منیر بھی اجلاس میں شریک ہیں. ڈپٹی بیورو چیف اظہر فاروق ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے مزید جانیں گے. اظہر بتائیے گا. جی, اس اجلاس کی صدارت وزیر اعظم شہباز شریف نے کی جبکہ وفاقی وزراء بھی اس اجلاس کا حصہ تھے. اس اجلاس میں تفصیلی طور پر علاقائی اور خطے کی صورتحال کا جائزہ لیا گیا. اجلاس میں پاکستان کے خطے میں امن کے قیام کے لیے کردار اور مختلف اقدامات بھی زیر غور ہے. اجلاس کا جو اعلامیہ جاری ہوا ہے اس میں بتایا گیا کہ اجلاس میں افغانستان کی صورتحال کا بھی بہت جائزہ لیا گیا. اس اجلاس کو ملک کی داخلی سلامتی کی صورتحال اور سیکیورٹی انتظامات کی تفصیلی طور پر اس پر بھی بریفنگ دی گئی. وزیر اعظم کی ہدایت پر پاکستانی شہریوں کے ایران سے انخلاء کے اقدامات کا بھی جائزہ لیا گیا اور ان کی بحفاظت واپسی کے لیے دفتر خارجہ کی تفصیلی بریفنگ بھی لی گئی. اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا گیا کہ آذربائیجان کے ذریعے پاکستانی شہریوں کے ایران سے انخلاء کو ممکن بنایا جا رہا ہے. اس وقت جو موجودہ صورتحال ہے اس کا تفصیلی طور پر اس اجلاس میں جائزہ لیا گیا. ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ کا. اب تک کے لیے اتنا ہی. دیکھتے رہیے ARY نیوز.